والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ منگلور میں ایک ساتھ کام کرنے والے نوجوان لڑکی لڑکا بنے 5 شرابیوں کی زیادتی کا شکار۔ راگھویشورا سری معاملے میں نیا موڑ، عدالت نے جاری کیا پریما لتا سمیت کئی لوگوں کو سمنز۔ طلباء کے لیے صحت مند تعلیمی تفریح، وزڈم کریشن طلباء کی اختراعی صلاحیتوں کی نمائش۔ بنگلور میں ہیلی ٹیکسی سروس کا آغاز 1 ہفتے کے اندر ہوگا۔ سرزمین ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ میں شاہ ملت مولانا سید اندر شاہ قاسمی کا پرجوش استقبال۔ اس دیش کی سالمیت اور ایکتا کے لیے جمعیت علماء نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے۔ بابری مسجد تنازعہ، اقتدار پر فائز افراد اپنی پسند سے اس کے موقف کو بدلنا چاہتے ہیں جو کھلی دہشت گردی ہے، مولانا سید رابع حسنی ندوی کا بیان۔ فلسطین کے تاریخی دورے پر وزیر اعظم مودی رملہ پہنچے، یاسر عرفات کو پیش کیا خراج عقیدت۔ سماجوادی پارٹی کی سینئر لیڈر اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ کو جان سے مارنے کی دھمکی، مقدمہ درج۔ جموں کشمیر میں فوجی کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ، 1 افسر سمیت فوج کا 2 نوجوان شہید، کئی دیگر زخمی۔ امریکہ شکاگو برفانی طوفان کی زد میں۔ یمنی حوثیوں نے تعاظم انسانی حقوق کی کارکن ریحام البدر کو قتل کر دیا۔ لیبیا میں نماز جمعہ کے دوران مسجد میں 2 بم دھماکے۔ شامی حکومت اور ایران آگ سے کھیل رہے ہیں، اسرائیلی فوج کا بیان۔ افغانستان میں کرکٹ گراؤنڈ میں بم دھماکہ، 3 کھلاڑی ہلاک۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلی خبر منگلور سے۔ منگلور شہر میں غنڈوں کی غنڈہ گردی عروج پر ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق کل رات یہاں پر ایک نوجوان لڑکا لڑکی جو کہ ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں، کار پر سوار جا رہے تھے کہ 5 شرابیوں کے گروپ کی جانب سے پیچھا کرنے اور پھر ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ یہ واردات اڈیا پاڑی نامی علاقے میں پیش آئی ہے۔ ایک سینئر پولیس افسر کے بیان کے مطابق ایک جگہ کار کھڑا کر کے نوجوان لڑکا اور لڑکی بات کر رہے تھے کہ اس بیچ 5 غنڈے جو نشے میں چور تھے وہ کار کے قریب آنے کی کوشش کی، مگر یہ دیکھ کر نوجوان نے کار تیزی سے آگے بڑھائی، مگر یہ لوگ اس کا پیچھا کرتے رہے، جبکہ اس بیچ کار بے قابو ہو کر ایک ڈیوائیڈر سے جا ٹکرائی۔ یہ دیکھ کر نوجوان کار سے نیچے اترا اور پھر شرابیوں کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے اس کی بھرپائی کی مانگ کی۔ اس بیچ شرابیوں نے جہاں نوجوان کے ساتھ زیادتی کی وہیں لڑکی کے ساتھ بھی زیادتی پر اترا ہے۔ اس دوران ایک برتھ ڈے پارٹی میں موجود نوجوان کے دوست بھی وہاں پہنچے اور دونوں گروپوں میں جھڑپ ہو گئی۔ ڈی سی پی ہنومنتا رایا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ کوئی مورل پولیسنگ کا واقعہ نہیں ہے۔ بجپے پولیس تھانے میں کاؤنٹر کیس درج کر لیا گیا ہے۔ اب خبر ہناور سے۔ رام چندر پور مٹھ کے گرو راگھویشورا بھارتی سوامی جی کو بلیک میل کرنے کے سلسلے میں ہناور عدالت نے اس مقدمے کے اہم ملزمان پریما لتا، ان کے شوہر دیواکر شاستری اور دیگر 5 افراد جس میں سی ایم کرشنا شاستری بھی شامل ہے، نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالت میں حاضر ہونے کا آدیش دیا ہے۔ سی آئی ڈی کی جانب سے پیش کردہ بی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کورٹ نے راست اس نوٹس کو جاری کیا ہے۔ تمام 7 ملزمان جس میں پریما لتا، دیواکر شاستری، سی ایم کرشنا شاستری، سی ایم این شاستری، گنگا دھر شاستری، بی ٹی وینکٹیش اور پی پدمنابھا شرما شامل ہیں۔ ملحوظ رہے کہ ایک من گھڑت کہانی اور غلط ویڈیوگرافی کے ذریعے مذکورہ مٹھ کے گرو کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب خبر بیدر سے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ صحیح تعلیم وہ ہے جو بچوں میں اختراعی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے۔ علامہ اقبال علم کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقی علم وہ ہے جو بچوں میں ایسی صلاحیتیں پیدا کرے جو اس عالم کے پیچھے رازوں کو نکال کر اس دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکے۔ انہی مقصد کے حصول کے لیے وزڈم اسکول بیدر طلباء کو رٹا مار کلچر سے نکال کر تعلیم کے مقصد کی طرف لے جانے کے لیے ایک انوکھے نمائش کا اہتمام کیا ہے۔ اس نمائش کی چند جھلکیاں کچھ اس طرح سے ہیں۔ کرتب، سائنس اور ہاتھ کی صفائی کبھی کبھی جادوئی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایسی سائنسی کرتبوں کو دکھانے کے لیے حیدرآباد سے ماہر کرکرباز آ رہے ہیں۔ موصوف بچوں اور بڑوں کے لیے صحت مند تفریح پیش کریں گے جو آپ کے ذہن کو حیران کر دیں گے۔
मॉडल्स की नुमाइश विजडम के तलबा ने मुख्तलिफ साइंसी व गैर साइंसी मॉडल्स और तजुर्बों को तैयार किया है। इन मॉडल्स के जरिए मुख्तलिफ साइंसी उसूलों को समझा जा सकता है। मुख्तलिफ साइंसी कलीजों को वाज़ेह करने वाले तजुर्बात दिलचस्प भी हैं और तालीमी भी हैं। फूड कोर्ट यानी मुख्तलिफ अक़साम के खानों की स्टॉल्स होंगे। इसमें वो खाने भी शामिल हैं जो शहर बीदर के लोग आमतौर पर उनका जायका नहीं करते, मसलन शीख कबाब, बेंगलुरु की फाल वगैरह। और चार्ट्स, मुख्तलिफ तालीमी चार्ट्स होंगी। इसके अलावा बच्चों के ड्रामे, तराने, मुख्तलिफ बच्चों की स्पोर्ट्स के मुकाबले इस रोज़ा प्रोग्राम के अहम हिस्सा हैं। जनाब मोहम्मद आसिफुद्दीन, सेक्रेटरी विजडम इदारा जात ने तमाम मुअज़्ज़ज़ शहरियान बीदर से अपील की है कि इस प्रोग्राम में शरीक रहें और अपनी फैमिली और पड़ोसियों को भी इसमें शिरकत की दावत दें। शानदार प्रोग्राम का इफ्तिताह बदस्त जनाब मिस्टर ईश्वर भी खंडरे करेंगे, जबकि मेहमान के तौर पर मंदरजे ज़ैल अफराद शरीक होंगे। पहले दिन बरोज़ इतवार जनाब मोहम्मद रहीम खान, रुकन असम्बली बीदर, चेयरमैन कर्नाटक वेयर हाउस कॉरपोरेशन, मौलाना मुफ्ती गुलाम यज़दानी इशाअती, सदर जमीयत उलमा हिंद, जनाब अब्दुल अली न्यूज़ एडिटर यूसुफ रहीम और जनाब निज़ामुद्दीन वगैरह शामिल होंगे। अब खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु में हेली टैक्सी सर्विस का आगाज एक हफ्ते के अंदर शुरू करने की बात बयान की गई है। बताया जा रहा है कि ये सर्विस इलेक्ट्रॉनिक सिटी और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान में बाकायदा आगाज किया जाएगा और ये सर्विस मुहैया करने वाली कंपनी थुम्बे एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एडवांस बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप भी तैयार कर लिया है, यानी डेवलप किया है। इसको भी एक हफ्ते के अंदर मोबाइल में इस्तेमाल के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये हेली टैक्सी मशरिकी और जुनूब के दरमियान जिसकी सर्विस जारी की जाएगी बेंगलुरु में 2.5 घंटे की मसाफत को 15 मिनट में तय करेगी। कंपनी का कहना है कि अगले दिनों में इसकी सर्विस को शहर भर के लिए वसी किया जाएगा, इसलिए हेलीपैड और दीगर स्टेशनों के लिए भी काम जारी है। अब खबर मैसूर से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस उन उलमा को कहा जाता है जो उनके नक्श कदम पर चलते हैं, जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज वरासत में मिलती है। और वारिस सिर्फ इमामत करने से, अजान देने से, दर्स देने से नहीं बन जाता। उनके रास्ते पर चलने वाले उनकी वारिसीन को बातिल का मुकाबला करना पड़ता है, गालियां भी सुननी पड़ती हैं, जेल भी जाना पड़ता है, इल्जामात का सामना भी करना पड़ता है। इन ख्यालात का इजहार मस्जिद कुबा उदीगरी सरजमीन टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह मैसूर में मुनक़िदा उलमा इकराम के इजलास में शेर कर्नाटक हजरत मौलाना सैयद अंजद शाह कासमी मुद्दज़िल्लहु ने किया। मौलाना ने कहा कि उम्मत को हालात से आगाह करना, उनको सही रास्ता दिखाना उलमा की जिम्मेदारी है, जिसका हक चंद उलमा को छोड़कर कोई नहीं अदा कर रहा है। आज हमने ये समझा कि हमारे फरीज़ा सिर्फ मेंबर और महराब की हिफाजत करना है। आज हमारे मुल्क में मुसलमानों पर क्या कुछ नहीं हो रहा, हर तरफ दुश्मन ताकतें इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बना रही हैं। मौलाना ने उलमा इकराम को मुखातब करते हुए फरमाया कि अगर हमने पहले ही तलाक पर्दा शरीयत को उम्मत के सामने बयान किया होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। अब खबर परभनी से। जमीयत उलमा पूरी ताल्लुका जंतूर जिला परभनी के ज़ेर एहतिमाम 9 फरवरी बमकाम हफ्तावारी बाजार अमन एकता कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया था, जिसकी सदारत मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने फरमाई। कॉन्फ्रेंस में इलाके के उलमा और सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रर खुसूसी मुफ्ती रिजवान उल हसन चतुर्वेदी श्री रामपुर कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के नाम आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह का आखिरी पैगाम है। मुसलमान इन हकाइक का अमीन है। आज ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे के साथ खड़े हों। इस देश के लिए और इस देश की सालिमियत और एकता के लिए हमने हमेशा आवाज़ बुलंद की है। इसके खिलाफ न कभी कोई समझौता किया है, न कोई कभी समझौता करेंगे। आचार्य महंत श्री चेरडे बाबा नायक नबतले काशिफ साहब दत्तराज बाबा शोलापुर विशाल देशमुख विजय राव भामले रुकन असम्बली अजय राव चौधरी रुकन जिला परिषद मौलाना महबूब रहमान मक्की हाफिज मोहम्मद यूनुस मक्की वगैरह इस इजलास में शरीक थे। और खबर हैदराबाद से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 26वां इजलास आम हैदराबाद के सालार मिल्लत ऑडिटोरियम व स्पोर्ट्स सेंटर वैसी हॉस्पिटल कंचन बाग में सदर बोर्ड मौलाना राबे हसन नदवी दामद बरकातहुम के इफ्तिताही खुतबे से शुरू हुआ। पर्सनल लॉ बोर्ड का यहाँ सहरोजा इजलास मुनक़िद हो रहा है। कल बोर्ड की वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ था, जिसमें इजलास आम में पेश होने वाले मबाहिस को क़तइयत दी गई थी। इस इजलास में गुज़िश्ता वर्किंग कमेटी के इजलास की रुदात की भी तौसीक कर दी। आज अपने इफ्तिताही खिताब में मौलाना राबे हसन नदवी ने कहा कि मुल्क का दस्तूर तमाम मज़ाहिब को अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक मजहबी उसूलों और अहकाम के मुताबिक अमल करने का इख्तियार देता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपने मिल्ली व शरीयत के मुकर्रर करदा बाज़ मामलात में साहिब इक़्तिदार की मुखालिफाना तजावीज़ और इक़दामात से साबिक़ा पड़ रहा है।
ملی و شرعی حقوق و اختیارات کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کے خلاف ملی طاقت و اجتماعی وحدت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بابری مسجد کے تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدیوں سے یہ مسلمانوں کی مسجد رہی ہے، اقتدار پر فائز افراد اپنی پسند سے اس کے موقف کو بدلنا چاہتے ہیں جو کھلی دہشت گردی ہے۔ ایسے حالات میں ملک کا مسلمان اور ان کا نمائندہ ادارہ پرسنل لا بورڈ ایسی لاقانونیت پر خاموش تماشائی نہیں رہ سکتا۔ ان کوششوں کے خلاف پرامن قانونی کارروائی کرنا بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ 3 طلاق کے حوالے سے مولانا نے کہا کہ نکاح و طلاق 2 افراد یعنی مرد و عورت کے مابین باہمی معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ مذہبی احکامات کے تحت اس کو مسلمہ حیثیت حاصل ہے۔ اگر مرد و عورت کے درمیان باہمی تعلقات رکھنا مشکل ہو تو شرعی احکامات کے مطابق اس معاہدے کو ختم کرنے کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلاق کے مسئلے پر حکومت مسلمانوں پر پابندی عائد کر رہی ہے۔ بابری مسجد کا مقدمہ بھی اولین ترجیح کا متقاضی ہے۔ اس کے علاوہ بورڈ مسلمانوں کو شریعت کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ان میں بڑے پیمانے پر بیداری پیدا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ نے اصلاح معاشرہ، دارالقضاء، تفہیم شریعت، دستوری وسائل اختیار کرنے کے شعبے قائم کیے ہیں۔ انہوں نے حیدرآباد میں اس اجلاس کے اہتمام کے لیے اور اس کی میزبانی کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اویسی اور ان کے رفقا کا بورڈ ممنون ہے۔ انہوں نے شہر حیدرآباد کی ثقافت کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ اس شہر میں اسلامی تہذیب کی جھلک اور مسلمانوں کی چھاپ نمایاں نظر آتی ہے۔ مولانا ولی رحمانی نے تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں انہوں نے گزشتہ نصف صدی سے پرسنل لا بورڈ کی خدمات اور کوششوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں فرقہ پرست جماعت کا مرکز میں برسر اقتدار آنا سیکولرزم، دستور اور ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ویدک دھرم، برہمنی تہذیب کو فروغ، یوگا، سوریہ نمسکار کے علاوہ طلاق ثلاثہ جیسے معاملات کے ذریعے مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک میں دن بدن عدم رواداری کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے گزشتہ اجلاس عام میں کیے گئے فیصلوں کی اس اجلاس میں توثیق کی۔ 3 طلاق کے بل کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے اسلامی شریعت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے میاں بیوی کے ازدواجی رشتوں کی جامع توضیح کی ہے۔ انہوں نے طلاق کے رجحانات کی حوصلہ شکنی کرنے، عوامی بیداری کے لیے پرسنل لا بورڈ کی کوششوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ بیک وقت 3 طلاق دینے والے کا سماجی بائیکاٹ کریں تاکہ ایسے واقعات میں کمی واقع ہو۔ 3 طلاق پر پابندی سے متعلق حکومت کی کوششوں کے خلاف لا کمیشن سے کی گئی سفارشات کا بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 طلاق بل کے خلاف 4,38,47,596 دستخطیں لا کمیشن کو پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ نے طلاق کے حق کو برقرار رکھا اور 3 طلاق کے بارے میں اپنی رائے دی۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے علیحدہ کمیٹی قائم کی گئی۔ اس بل کے نقائص سے صدر جمہوریہ، وزیر اعظم کو واقف بھی کرایا گیا۔ پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اصلاح معاشرہ کمیٹی، تفہیم شریعت کمیٹی، قانونی کمیٹی، دارالقضاء کمیٹی، آثار قدیمہ کمیٹی، ویمنز ونگ، بابری مسجد کمیٹی، سوشل میڈیا ڈیسک کی کارکردگی کا بھی انہوں نے جائزہ لیا۔ انہوں نے حیدرآباد میں اس اجلاس کے انعقاد کو تاریخی قرار دیتے ہوئے استقبالیہ کمیٹی کے صدر اسد الدین اویسی اور ان کے رفقا کی ستائش کی۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ وزیر اعظم مودی ہفتے کو اردن کے دارالحکومت عمان سے ہوتے ہوئے فلسطین کی راجدھانی رملہ کے لیے پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مودی فلسطین کا دورہ کرنے والے پہلے ہندوستانی وزیر اعظم ہیں۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم مودی اور فلسطین کے صدر محمود عباس کے درمیان ترقی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت، کھیل اور زراعت سے متعلق معاملات پر بات چیت کی گئی۔ فلسطین کی ترقی میں ہندوستان کیسے تعاون دے سکتا ہے، اس پر تبادلہ خیال کو لے کر وزیر اعظم مودی فلسطین کے صدر سے گفتگو کو لے کر کافی پرجوش ہیں۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے ہندوستان کے وزیر اعظم مودی کو عالمی لیڈر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی اسرائیل فلسطین کا تنازع ختم کروا سکتے ہیں۔ غور طلب ہے کہ 4 دن کے دورے پر نکلے وزیر اعظم مودی سب سے پہلے جمعہ کو اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات کی تھی۔ وزیر اعظم مودی سب سے پہلے رملہ پہنچے، جہاں فلسطینی رہنما یاسر عرفات کی قبر ہے۔ مودی نے یہاں عرفات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس دوران وزیر اعظم مودی کے ساتھ ان کے فلسطینی ہم منصب بھی تھے۔ خیال رہے کہ یاسر عرفات کی قبر فلسطین کے صدارتی محل کے پاس ہی واقع ہے۔ اب خبر رامپور سے۔ سماجوادی پارٹی یعنی ایس پی کے سینئر لیڈر اور ریاست کے سابق وزیر محمد اعظم خان اور ان کے ممبر اسمبلی بیٹے کو موبائل پر جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر وپن تاڑ نے بتایا کہ ایس پی کے سوار ٹانڈا اسمبلی سیٹ سے ممبر اسمبلی عبداللہ اعظم نے بتایا کہ گزشتہ جمعرات کی شب تقریباً 1:15 بجے ان کے فون پر مختلف نمبروں سے انٹرنیشنل کال آئے، تاہم پہلی کال انہوں نے چھوڑ دی۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے نمبر سے کال آئی۔
کال پر نامعلوم شخص نے ان کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہوئے ان کو اور ان کے والد اعظم خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ کل دوپہر میں دوبارہ کال آئی اور اس نے پھر 24 گھنٹے کے اندر انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ ممبر اسمبلی نے گنج کوتوالی میں تحریر دے کر اپنی اور والد کی جان کی سیکورٹی کا مطالبہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ پہلے بھی ان کے فون پر اسی طرح کی دھمکی دی جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسٹر عبداللہ کی تحریر پر مقدمہ درج کیا گیا۔ مسٹر عبداللہ نے واضح کیا کہ اگر پولیس کارروائی نہیں کرے گی تو اسمبلی اسپیکر کے پاس کیس لے جائیں گے۔ اب خبر جموں سے۔ جموں کشمیر کی سرمائی دارالحکومت جموں کے مضافاتی علاقے سنجوان میں واقع 36 بریگیڈ فوجی کیمپ پر کم از کم 3 دہشت گردوں پر مشتمل ایک گروپ نے فدائین حملہ کر دیا ہے۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک جونیئر کمیشنڈ افسر JCO سمیت 2 فوجی اہلکار شہید جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ JCO کی شناخت مدن لال چودھری کے بطور کی گئی ہے۔ یہ جموں میں رواں برس ہونے والا پہلا فدائین حملہ ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ہفتے کے اعلی صبح کم از کم 2 سے 3 دہشت گردوں پر مشتمل فدائین دہشت گردوں کے گروپ نے جموں پٹھان کوٹ شاہراہ پر واقع سنجوان فوجی کیمپ پر فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہونے میں کامیابی پائی۔ انہوں نے بتایا پورے علاقے کو محاصرے میں لیا گیا ہے۔ فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF اور ریاستی پولیس کے اہلکار مشترکہ طور پر آپریشن میں مصروف ہیں۔ اب خبر شکاگو سے۔ متحدہ امریکہ کے شہر شکاگو کو اپنی زد میں لینے والے برفانی طوفان نے روزمرہ کی زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ شہر میں برف کی تہ 30 سینٹی میٹر سے تجاوز کر گئی ہے۔ پورے شہر میں برف ہٹانے اور نمک پھینکنے کی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام نے حالیہ برسوں کے بدترین برفانی طوفان کے باعث عوام سے مجبوری نہ ہونے کی صورت میں گھروں سے باہر نہ نکلنے پر خبردار کیا ہے۔ اسکولوں اور بعض سرکاری دفاتر میں تعطیل اعلان کر دی گئی ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی دشواریوں کا سامنا ہے۔ شکاگو سے تعلق ہونے والی 1400 پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب خبر یمن سے۔ یمن میں حوثی ملیشیا نے انسانی حقوق کی معروف کارکن ریحام بدر محمد عبدالواسع المعروف ریحام البدر کو تعز میں ایک امدادی مشن کے دوران فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے۔ یمنی حکام کے مطابق ریحام البدر تعز کے مشرق میں اپنی ٹیم کے بعض دوسرے ارکان کے ساتھ امدادی سرگرمیوں میں مصروف تھی۔ اس دوران میں ان پر حوثی ملیشیا کے ایک ماہر نشانچی نے فائرنگ کر دی جس سے وہ اور ان کی ٹیم کا ایک اور رکن مومن سعید حمود سالم جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ سے ان کی ٹیم کا ایک اور رکن احمد محمد السامی شدید زخمی ہو گیا۔ وہ تعز میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہونے کے علاوہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بھی ریکارڈ اکٹھا کر رہی تھی۔ اب خبر لیبیا سے۔ لیبیا کے مشرقی شہر بنغازی میں 9 فروری کے روز جمعہ کی نماز کے دوران نمازیوں سے بھری ایک مقامی مسجد میں 2 بم دھماکے کیے گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 1 شخص جاں بحق اور 40 کے قریب زخمی ہو گئے۔ بنغازی سے موصولہ اطلاعات میں سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ دوہرا بم حملہ بنغازی شہر کے مرکزی علاقے الماجوری میں نمازیوں سے بھری ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کے دوران کیا گیا جس میں فوری طور پر ایک شخص کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد کم از کم 37 بتائی گئی ہے۔ اب خبر بیت المقدس سے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل جوناتھن کونریکوس نے خبردار کیا ہے کہ ایران اور شام آگ سے کھیل رہے ہیں۔ ہفتے کے روز جاری بیان میں کونریکوس نے واضح کیا ہے کہ ہم جارحیت کے خواہاں نہیں ہیں تاہم مختلف منظرناموں کے لیے تیار ہیں اور اس بات کے لیے مستعد ہیں کہ انہیں اس طرح کی کارروائیوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ بیت المقدس میں العربیہ کے نمائندے نے اپنے مراسلے میں بتایا کہ اسرائیل کی سیکورٹی امور سے متعلق وزیر کی کچن کیبنٹ کے ارکان فوج کو اس امر کی اجازت دینے پر غور کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران شام میں اندر جا کر ایرانی اور شامی اہداف کو نشانہ بنانے کے واسطے حملے کریں۔ ہفتے کی صبح اسرائیل نے گولان کے علاقے میں ایران کا ایک ڈرون طیار مار گرایا۔ اس کے بعد اسرائیل نے شام کے اندر تک جا کر فضائی حملے کیے۔ دمشق کی جانب سے جوابی کارروائی میں اسرائیلی فضائیہ کا ایک F-16 طیارہ مار گرایا گیا ہے۔ العربیہ کے نمائندے کے مطابق اسرائیل نے شمال میں اپنی فضائی حدود کی بندش کا اعلان کیا ہے۔ اب خبر افغانستان سے جو کہ آج کی آخری خبر ہے۔ مشرقی افغانستان کے صوبے ننگہار کی تحصیل بھٹی کوٹ کی ایک کرکٹ گراؤنڈ میں بم دھماکے سے 3 کھلاڑی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ننگہار دفتر گورنر کے ترجمان آیت اللہ ہوگیانی کا کہنا ہے کہ یہ بم دھماکہ ایک ٹورنامنٹ کے دوران کیا گیا۔ دھماکے سے زخمی ہونے والے 2 تماشائیوں کو زیر علاج لے لیا گیا ہے جن کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے اپنے سر نہیں لی ہے۔
ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں. اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والقلم وما